السلام علیکم. طالب کی ایڈوکیٹ حاضر ہے اپنے سامعین کے روبرو. اور ناظرین، آج کے جو موضوعات ہیں اس میں ایک تو اسٹیل ملز کے حوالے سے خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ جو موجودہ ملازمین ہیں ان کے لیے یہ روح فرسا خبر ہے. اور دوسرے نمبر پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا مریم نواز صاحبہ یا مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے. یہ بات ذرا تھوڑی سی آپ کو انشاءاللہ منفرد نظر آئے گی، اور اگر یہ بات غلط ہوئی یا جھوٹ میں بول رہا ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں کریکٹ ضرور کیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں، اور پہلے یہی بات ہو جائے اس سے پہلے کہ ہم اسٹیل ملز کے حوالے سے بات کریں. ناظرین غور سے سنیں، چلڈرن ہاسپٹل میں 100 بچے جام بحق ہو گئے. روٹی اس وقت مارکیٹ میں 30 روپے کی مل رہی ہے، اور میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور میں اپنے والد کے پاس رہ رہی ہوں. اور اسحاق ڈار صاحب کا ایک اتنا بڑا ارشاد کہ جو ان کی جو مشہور جو انہوں نے مریم صاحبہ نے جو کہا تھا وہ امپورٹنس ہی کھو بیٹھتا ہے جب وہ فرماتے ہیں کہ میری تو لاہور میں صرف ایک گھر ہے اور اس پہ گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے. اور یہ انٹرویو کسی سافٹ ٹارگٹ کا نہیں تھا، بلکہ یہ ہارڈ ٹاک میں BBC کو دیا گیا انٹرویو تھا جس کے بارے میں آپ سن چکے ہوں. ناظرین، ذہنی غلامی کیا ہے؟ چند سیکنڈ اس کے لیے. ذہنی غلامی شخصیت پرستی کا نام ہے. اور شخصیت پرستی یا کسی خاص اسپیسیفک، مثال کے طور پہ ہم ابھی تک انگریزوں کی ذہنی غلامی سے نہیں نکلے. آپ کو ایک تھوڑی سی مثال دیتا ہوں اس کی، غور کرنے والی بات ہے. ناظرین، اگر ہم انگلش میں بول رہے ہوں کوئی لفظ اور اس کا تلفظ غلط ہو جائے تو ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اردو میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اکثر اس میں اخلاق کی بھرمار ہوتی ہے. ہمارا مذاق نہیں اڑایا جاتا بلکہ اسے اگنور کر دیا جاتا ہے. اور ہم پنجاب کے حوالے سے، پنجابیوں کے حوالے سے ایک خاص بات ہے، میں خود بھی پنجابی ہوں، وہ یہ کہ ہم اگر کوئی اردو بولتے ہوئے کوئی لفظ ایک یا دو پنجابی کے لفظ شامل کر دیتا ہے تو اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. یعنی انگریزی زبان میں اگر بات کی جائے، غلطی کی جائے تو وہ قابل احتساب ٹھہرتی ہے، اور اپنی قومی زبان میں اگر مادری زبان کا شامل کر دیا جائے تو مذاق اڑایا جاتا ہے. اور انگریزی زبان کی کریکشن تو کی جاتی ہے لیکن اردو کی زبان کی کریکشن نہیں کی جاتی. میں نے بہت سارے لرنڈ وکلا کو یہ دیکھا ہے کہ وہ 17 کے بعد وہ 18 کی بجائے 18 کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ نہیں ہے، یہ غلط ہے گرامیٹکلی. تو ناظرین، اسی طرح شخصیت پرستی ہے. ہم شخصیت پرست ہیں سیاسی طور پہ، اور میں نے ایک وہ بت پرستی کے عنوان سے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، وہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہم جب ایک شخص سے انسپائر ہو جاتے ہیں اور وہ اس کے فالوورز کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ایک ازم کا شکل دھار لیتے ہیں، جیسا کہ بھٹوازم یا الطاف یا نوازم. اور پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اصلاح کا یا عمرانزم، اگر آپ یہ کہیں کہ میں کوئی ڈنڈی مار رہا ہوں، تو اس میں یہ کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اسے ہم خوبیوں خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں. اگر تو معاملہ ہو نا ہماری کسی انفرادی دوستی کا، وہ معاملہ اتنا خطرناک نہیں ہے، لیکن جو قوموں کی باغ دوڑ سنبھالنے والے اور لیڈ کرنے والے ہوں، ہمیں ان کی خوبیوں اور خامیوں پر نظر رکھنی چاہیے. اور اگر ان کی خامیوں کا لیول اوپر ہو جائے تو ہمیں فوری طور پر ان کی حمایت ترک کر دینی چاہیے، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا. تو میں
مریم نواز صاحبہ نے یہ سب کچھ کہا، اور انہوں نے لفظ ان کی کردار کشی کے لیے عمران صاحب کی لفظ تابعہ داری استعمال کی. پہلے کہتے تھے کہ بندہ تو ایماندار ہے، لیکن آگے پھر کچھ باتیں، یعنی کہ ہم تو بے ایمان ہیں لیکن ایماندار تم بھی نہیں ہو، یہ باور کرانے کی کوشش. اور اب ان کی اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے جو وہ ایک پیش میں ہیں، اور میں اسے برائی نہیں سمجھتا کہ بندہ تو تابعہ دار ہے. مجھے مریم نواز کا ایسا کہنے کا نہ کوئی حیرت ہوئی ہے اور نہ ہی مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے جب یہ کہا نا تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی. اور آج میں صرف مریم صاحبہ سے چند سوالات کر کے اپنے سٹیل مل کے موضوع کی طرف آتا ہوں. مریم صاحبہ سے موسٹ رسپیکٹفلی میں یہ پوچھتا ہوں، اور اردو زبان میں یہ جو ہے ایک پنجابی زبان کی مادری زبان کا ذکر کیا تو ایک محاورہ مادری زبان کا بھی ہو جائے، چھاجتے بولے پر چھلنی کیوں بولے. اس کی تشریح میں مزید کچھ سوالات ہوں گے، اس سے آپ بات سمجھ جائیں گے. ناظرین، میں اس بات کو بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ نواز لیگ میں خاندانی سعادت مند اور خاندانی فرما بردار اور خاندانی خدمت گزار کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پنجابی میں کہتے ہیں کک سے لکھ پتی ہو گئے، اور وہ نوازتے ہیں. ان کے والد گرامی، ان کی والدہ، ان کی خدمت گاروں کی ایک فہرست ہے، وہ جو ہے یہ ایک اٹل حقیقت ہے. اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میرے پہ کیس کر دیا جائے. اور میں مریم اورنگزیب صاحبہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندہ تو تابعہ دار ہے، تو میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مجھے ایک بات بتائیں. میں نے ایک تصویر دیکھی سوشل میڈیا پہ، وائرل ہو گئی، آپ لوگوں نے بھی ناظرین دیکھی ہوگی کچھ عرصہ پہلے، سال 2 سال پہلے، کہ ایک سیاسی شخصیت صوفے پہ براجمان ہے، میٹنگ ٹائپ کوئی اجلاس ہو رہا ہے، اور ایک شخصیت ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی ہے، مؤدب، اور بات چیت جاری ہے. میں مریم نواز صاحبہ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ وہ پلیز مجھے بتائیں کہ وہ سیاسی شخصیت کون تھی اور ان کے قدموں میں بیٹھی ہوئی شخصیت کون تھی، اور کیا آپ کے پاس عمران خان کے خلاف اس نوعیت کی تابعہ داری کے کوئی ثبوت موجود ہیں؟ اگر ہیں تو ہمیں دکھائیں. اور پھر میں اگلا سوال کرتا ہوں کہ وہ شخصیت جو اپنی عزت نفس مجروح کر کے اس پہ بیٹھی تھی، فرش پہ بیٹھی تھی، تو کیا وہ زیادہ تابعہ دار ہے یا عمران خان؟ قارئین، ناظرین اور سب لوگ جو ہے نا میں انتظار کروں گا کہ اس بارے میں اپنی آپ کی رائے کا. اور ناظرین، برصغیر تذکرہ میں ایک ارشاد بھٹی صاحب کا آج جو میں بروز منگل یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں 7 دسمبر کو، تو روزنامہ جنگ میں اعمال نامہ کے نام سے ارشاد بھٹی صاحب کا ایک کالم آیا. وہ کالم پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ وہ کالم ہے وہ جو جج صاحب انتقال کر گئے ہیں احتساب عدالت کے، تو وہ اس لیے پڑھنے کے قابل ہے کہ ان کی وفات کے بعد مریم صاحبہ نے اپنا ریکارڈ برقرار رکھتے ہوئے یہ جھوٹ بولا ہے کہ وہ نواز شریف سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہے تھے، حالانکہ معاملہ کچھ اور ہے. معاملہ کیا ہے آپ وہ کالم آج کا ضرور پڑھیے. قصہ مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ ان کی ویڈیو پلاننگ کے تحت اخلاق باختہ بقول ارشاد بھٹی صاحب کے ویڈیو ان کی بنائی گئی، اور پھر وہ ویڈیو قیمتاً خریدی گئی،
اور قیمتاً خرید کے پھر انہیں جج لگوایا گیا احتساب عدالت کا، اور اس کے بعد اپنے مرضی سے کے فیصلے ہوئے، اور پھر خانہ خدا میں بھی کچھ بارگیننگ کا سلسلہ چلا. یہ آپ کالم میں پڑھ لیجیے گا. تو ناظرین، آج میں بہت ہی غمگین ہوں اس وجہ سے. معاشرے میں بہت سارے مسائل تو آتے رہتے ہیں کہ اسٹیل ملز کے ملازمین 4000 سے زیادہ تھے جن کی تعداد، انہیں یک جنبش قلم انہیں نکال دیا گیا، لیکن ابھی بھی ان کا اطمینان نہیں ہوا. اور اب نصف سے زیادہ ایگزسٹنگ امپلائیز، یعنی موجودہ جو فورس ہے ورکنگ فورس، اس کے 50% سے زائد بندے ان کی چھانٹی، جبری چھانٹی کی جا رہی ہے. اور اس پہ عدالت میں یہ لوگ گئے، اسٹیل ملز والے گئے کہ ہمیں اجازت دی جائے، اور پھر عدالت کی طرف سے سوال کیا گیا کہ بھئی آپ آ تو گئے ہو، لیکن یہ کرونا کے حالات چل رہے ہیں، اور کیا 50% سے یا اس سے زیادہ افراد کا نکالنا جو ہے یہ آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ اور کیا کہ آپ کو لیبر کورٹ میں جانے کا ایک رائٹ ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے جواب مانگ لیا، اور غالباً 5 دسمبر کی شاید ڈیٹ دی ہے. میں حکومت سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بلکہ عمران خان سے میں یہ ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں. نمل یونیورسٹی، شوکت خانم، ایسے ادارے ہیں جو مثالی ہیں، قابل فخر ہیں. اگر آپ بنیاد رکھ کے کوئی ادارہ اٹھا کے اسے اوج ثریا تک پہنچا سکتے ہیں، تو کیا آلریڈی جو خراب ہے اسے کسی نہ کسی طرح، جو ادارہ خراب ہے، جو ایل یونٹ ہے، اسے کسی نہ کسی طرح اپنے بہترین ٹیم کی مدد سے، کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں انہیں بھی نکالا نہ جا سکے اور معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں؟ اور اگر پھر یہ ممکن نہیں ہے ایسا، تو پھر ان کا کوئی متبادل روزگار کیا جائے. پینشن کے ساتھ ساتھ انہیں کوئی متبادل روزگار دیا جائے، میڈیکل کی فیسلٹیز، اور صرف انہیں ای او بی آئی کی 8500 پر نہ چھوڑ دیا جائے. امید ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا. اور ناظرین، میرا جو ایک تھوڑا سا تعارف جن لوگوں نے نہیں دیا، صرف چند سیکنڈ کا تعارف ہے کہ یہ ملٹی پرپز ہے، کثیر المقاصد ہے، لیکن اس میں ورکنگ کلاس سے چونکہ میرے دل کے قریب ہے، ان کا میں انہیں پریفر دیتا ہوں. لیکن کوئی بھی ٹاپک دنیا کا، ورلڈ لیول کا، کرنٹ افیئر، ورلڈ افیئر، اور حقوق الہیہ، تخلیقات الہیہ، ہیومن رائٹس، کوئی بھی شجر موضوع نہیں، تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور دیکھتے رہیے ہمارا وائس آف دا اوپریسڈ، یعنی کہ صدائے محرومین چینل. السلام علیکم.